دنیا کے اندر ہم سب کے دوست ضرور ہوتے ہیں، ہمارے فرینڈ، ہمارے یار، جن کے ساتھ ہم اور آپ اپنی اچھی باتوں کو، اپنی بری باتوں کو شیئر کرتے ہیں، جن سے ہم اور آپ مذاق کرتے ہیں، جن سے ہم اور آپ کبھی اچھا کہہ دیتے ہیں، کبھی برا کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی کا الٹا، دوست کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں، ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ہم سب کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کے پاس اگر زیادہ پیسہ آ گیا، آپ امیر ہو گئے، آپ دولت مند ہو گئے، تو آپ کے دنیا کے اندر دشمن بن جائیں گے۔ آپ تھوڑے سے مشہور ہو گئے، لوگ آپ کو جاننے لگے، آپ کے نام سے آشنا ہو گئے، آپ کی باتیں سننے لگے، تو وہیں آپ کے حاسدین، وہیں آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے دشمن ہوتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، یہ دنیا کی نظروں میں مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے دشمن سے بالکل باخبر بھی رہتے ہیں، کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے، کہیں ہم کو مار نہ دے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے دشمن کا ذکر کرنے والا ہوں جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس سے بڑا دشمن آپ کا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ وہ آپ کا دشمن دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ دشمن اتنا بڑا دشمن ہے کہ آپ اس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر جو دشمن ہوتے ہیں وہ آپ کو سامنے سے نظر آ رہے ہیں کہ یہ مجھ پر حملہ نہ کر دے، لیکن میں اسے دشمن کے بارے میں بتانے والا ہوں، آپ کو معلوم نہیں وہ کب اور کہاں سے آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ اٹھ رہا ہے، وہ آپ کی پلیٹ میں سے کھانا بھی کھا رہا ہے، وہ آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ آپ پر نظر رکھا ہوا ہے، اس کی پولیس، اس کی فورس آپ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ آپ اس دشمن کو نہیں جانتے۔ آئیے قرآن سے اس دشمن کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس دشمن کے بارے میں پوچھتے ہیں، آئے اللہ وہ ہمارا کون سا دشمن ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، جو ہم پر نگاہ رکھا ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ قرآن کھولے، سورہ فاطر کھولے، آیت نمبر 6 دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا۔ آئے لوگوں، وہ تمہارا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ وہ شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان ہے، وہ تمہارا دشمن شیطان ہے جو تمہارے اوپر نگاہ رکھا ہوا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمہارے اوپر نگاہ رکھا ہوا ہے، اس کی فورس تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، وہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ بولیے بولیے، میں آپ سے سوال کروں گا تاکہ مجھے معلوم چلے کہ میں اپنی بات کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اور آپ یہاں بیٹھنے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے بہار کے اندر بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں،
کل بھی میں ایک پروگرام میں تھا، پرسوں بھی میں ایک پروگرام میں تھا، کل بھی پروگرام میں ہوں، پرسوں بھی ہوں۔ بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج، شامیانے، بڑے بڑے مقررین آتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے جلسوں کی کامیابی صرف اس میں نہیں ہے کہ بھیڑ جمع ہو جائے، جلسوں کی کامیابی صرف اس میں نہیں ہے کہ ہم جیسے ناچیز آ جائیں، بڑے اسٹیج لگ جائیں۔ جلسوں کی کامیابی صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ جلسے میں کہی ہوئی بات اگر اس بات پر آپ عمل کر لیں، 100 باتوں میں سے ایک بات کو بھی اگر آپ سمجھ جائیں اور اس پر عمل کر لیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں وہ جلسہ کامیاب، وہ پروگرام کامیاب، آپ کا آنا کامیاب، فجر تک بیٹھنا کامیاب۔ اگر ایک بات پر بھی آپ عمل کر لیں تو پورا کا پورا جلسہ کامیاب۔ تو میں آپ سے بار بار سوال بھی کروں گا، بتائیے ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ صرف عادل ریاضی کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، آئے لوگو وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یاد رکھنا، خبردار خبردار خبردار، فاتخذوہ عدوا، اس دشمن کو کبھی اپنا دوست نہ بنا لینا۔ میرے پیارے بھائیوں شیطان سے دوستی یہ اللہ سے دشمنی ہے، اور شیطان سے دشمنی یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی دوستی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں آج کے عظیم الشان جلسے میں میں جس موضوع پر خطاب کرنے والا ہوں وہ موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ ٹاپک آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ عنوان آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے موضوع، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے شیطان کی چالوں سے کیسے بچیں۔ ہم اور آپ اپنے دشمنوں سے بچتے ہیں، پولیس کا استعمال کرتے ہیں، باڈی گارڈ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں ہمیں اور آپ کو شیطان سے بچنا ہے۔ پہلے اس کی چالوں کو سمجھ لیں، اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھ لیں، شیطان کی پلاننگ کو سمجھ لیں۔ یہ شیطان ہمارا اور آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، آئے آدم کے بیٹوں، آئے آدم کی بیٹیوں، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے اس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اس شیطان کو سمجھ لے، یہ ڈیول کو سمجھ لیں، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یہ کون ہے؟ انسان ہے؟ نہیں نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ نہیں نہیں، یہ فرشتہ بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جنات ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے یہ جو ابلیس تھا، یہ جو شیطان تھا، یہ جناتوں میں سے تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، یہ جو شیطان ہے یہ کون ہے؟ انسان ہے؟ نہیں نہیں، یہ فرشتہ ہے؟ نہیں نہیں، تو یہ کون ہے؟ کان من الجن، یہ جناتوں میں سے۔ شیطان کون ہے؟ کون ہے؟ جناتوں میں سے۔ اب آپ کہیں گے کیا سارے جنات شیطان ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، یاد رکھیے ہر جنات جو ہے شیطان نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، ہر شیطان جو ہوتا ہے وہ جنات ہوتا ہے، لیکن ہر جنات شیطان نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی۔ ہر شیطان جنات ہوتا ہے لیکن ہر جنات شیطان نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہر لڈو مٹھائی ہوتی ہے لیکن ہر مٹھائی لڈو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ جناتوں میں سے۔ کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، آسمانوں پر رہتا ہے۔ اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کے لیے بہت زیادہ سجدے کیا کرتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو اس دنیا پر نہیں آسمانوں پر لے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو آسمانوں پر لے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی انسان
آسمان دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، میں اس سے بھی پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آؤ چلو انسانوں کی تاریخ سے پہلے چلتے ہیں اور شیطان کو سمجھتے ہیں یہ شیطان کون ہے۔ پورنیا کے لوگوں، آج سے پہلے شاید آپ نے یہ تاریخ نہ سنی ہو، آج سے پہلے آپ نے ہسٹری نہیں سنی ہوگی۔ چلو آسمانوں پر چلتے ہیں۔ یہ ابلیس ہے، جنات ہے، لیکن یہ اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی عبادت سے خوش ہو کر اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، میں انسانوں کو بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آئے اللہ تو کیوں اس نئی مخلوق کو بنا رہا ہے؟ آئے اللہ کیوں تو انسان کو بنا رہا ہے؟ آئے اللہ کیا تو نے دیکھا نہیں؟ آئے اللہ کیا تو جانتا نہیں ہے جیسے تو نے جناتوں کو بنایا وہ خون خرابہ کرنے لگے، وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے، وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ آئے اللہ یہ انسان کو جب تو بنائے گا، آئے اللہ جب اس نئی مخلوق کو پیدا کرے گا، یہ بھی ایک دوسرے کو مارے گی، یہ بھی ایک دوسرے کی گردن پر تلوار چلائے گی، ایک دوسرے کے سینوں میں بندوق چلائے گی، گولی مارے گی۔ آئے اللہ کیوں تو اس نئی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے؟ آئے اللہ یہ لڑے گی، خون خرابہ کرے گی، ایک دوسرے کو مارے گی، پیٹے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی عالم ما لا تعلمون، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے بھی تمہیں بنایا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتا ہے اور جو سب سے پہلا انسان بناتا ہے ہم سب کے باپ جن کا نام آدم علیہ السلام ہے، کہاں بناتا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکوا ما شاء، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر آدم علیہ السلام کی مورتی بنائی، اسٹیچو بنایا۔ کہاں بنایا؟ جنت کے اندر۔ یاد رکھو پورنیا کے لوگوں، میرے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو یاد رکھ لو، یہ آپ کی گردنوں میں امانت ہے۔ یاد رکھو میں آپ کے سامنے کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، اور نہ میں قصہ سنانا چاہتا ہوں، اور نہ مجھے یہاں وہاں کے قصے پسند ہیں۔ میرے نام کے آگے چترویدی کسی نے لگایا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم میں کب چترویدی بن گیا۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نیتوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پیارے بھائیوں ایسے القاب دینا جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، یاد رکھیے یہ بھی غلط ہے، ایسے لقب نہ دیا کریں۔ میں چترویدی نہیں ہوں، نہ میں نے یہ پڑھائی کی ہے، اور مجھے خود ہی نہیں معلوم ہے کہ میں نے کب چترویدی کی پڑھائی کی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں نہ میں آپ کے سامنے کوئی منتر سناؤں گا، نہ مجھے پڑھنا آتا ہے، نہ مجھے یاد ہے، میں آپ کے سامنے صرف اللہ کا کلام سناؤں گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ، جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ کس سے بنایا؟ کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ وَتَرَكُوا مَا شَاءَ، اور مورتی کو بنا کر، اسٹیچو کو بنا کر چھوڑ دیا، ابھی روح نہیں ڈالی، ایک مورتی بنائی حضرت آدم کی، ایک انسان کی، سب سے پہلے انسان کی، اور اس کو بنا کر کے اللہ نے جنت کے اندر جتنا چاہا چھوڑ دیا۔ وہاں سے
ابلیس کا گزر ہو رہا تھا. ابلیس گزر رہا ہے, ابھی وہ شیطان نہیں ہے, وہ تو فرشتہ ہے, وہ تو آسمان پر رہا کرتا ہے, فرشتہ ہے, گزر رہا ہے. اس نے دیکھا یہ مٹی کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بتا رہا تھا, اور حدیث کے اندر آتا ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا, جو اسٹیچو تھا, اس میں ایسے کر کے اس نے ہاتھ مارا. اور جب ہاتھ مارا تو بتائیے, ابھی میں ہاتھ مار رہا ہوں تو کیا آ رہی ہے, کیا آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. جب اس نے ہاتھ مارا آواز آئی, ہاتھ مارا تو آواز آئی, اور آواز اسی کے اندر سے آتی ہے جو چیز اندر سے خالی ہو. بھری ہوئی چیز سے کبھی آواز نہیں آئے گی. ابلیس نے وہیں پر سمجھ لیا اللہ کی یہ جو مخلوق ہے یہ اندر سے کھوکھلی ہے, یہ اندر سے خالی ہے, میں جیسے چاہوں اس کو ورغلا سکتا ہوں, اس کو بہکا سکتا ہوں, میں جیسے چاہوں اس کو ورغلا سکتا ہوں. وہیں سے اس نے سمجھ لیا. پھر کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونک دی. کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد اللہ نے روح ڈال دی, اور جیسے ہی روح حضرت آدم کے جسم میں پڑتی ہے, سب سے پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے جو نکلا وہ یہ تھا, الحمدللہ, تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. انسان کی زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا, سب سے پہلے انسان کی زبان سے نکلنے والا جملہ یہی ہے, الحمدللہ. اللہ نے روح پھونک دی حضرت آدم کی زبان سے, سب سے پہلا جملہ نکلا, کیا نکلا, الحمدللہ. حضرت آدم کے اندر روح پھونک دی گئی ہے. اب حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. سارے فرشتے اللہ کے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے, آئے فرشتوں سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ نقشہ کھینچتا ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سارے فرشتے سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر, اس نے غرور کر لیا, تکبر کر لیا, اللہ کی نافرمانی کر دی. اور کیا کہا, قال اسجد لمن خلقت طینا, آئے اللہ میں اس مٹی کے آدم کو سجدہ کروں. اللہ میں اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے, لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. قرآن کہتا ہے ابا واستکبرا, اس نے ایک حکم کی نافرمانی کر دی, واستکبرا, غرور کر لیا, تکبر کر لیا, وکان من الکافرین. او ابلیس, اب تجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, نکل جا, چلا جا, مردود ہو گیا, دھتکار دیا گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہیں سے دھتکار دیا گیا. اور آج بھی جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, اخیر میں یہ ضرور کہتے ہیں مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اللہ میں اس شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے دربار سے دھتکار دیا گیا ہے, جو مردود ہو گیا ہے, جو دھتکار دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حکم کی نافرمانی کر دی, ایک حکم کی, بس تکبرا, کبر کر رہے, گھمنڈ کر لیا, تکبر, کبر کا شکار ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کیا, اب رہنے کی ضرورت نہیں ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہیں سے اسے کافر قرار دے دیا گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, بڑے پکے اہل حدیث ہیں آپ, یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو ہاں کہو, 2 کلو کی کھوپڑی سے اچھا ہے 200 گرام کی زبان ہلا دو. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو, سمجھدار لوگ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ صرف کس کے لیے ہے, کس کے لیے, اللہ کے لیے. اور اللہ کہہ رہا ہے کس کو سجدہ کرو, آدم کو, انسان کو. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں, وہ جو سجدہ تھا, اللہ نے جو حکم دیا کہ سجدہ کرو, وہ سجدہ کیا تھا؟ ہاں, وہ سجدہ تعظیمی تھا.
وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. ہم اور آپ جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت ہے, اور جو اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو, وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کے سامنے سجدہ کیا تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا, اور گزشتہ نبیوں کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا, لیکن ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. ہم اور آپ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ صرف اللہ کے سامنے. یہ پہلا جواب. اور دوسرا جواب, عقلی جواب, وہ بھی سن لے. ایک چیز حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر, تو وہ حرام چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. اللہ کا صرف اتنا کہہ دینا کر حرام ہے, حلال ہو گئی. شراب پینا حرام ہے, لیکن جب جاکنی کا عالم ہو, جب پینے کے لیے کچھ نہ ہو اور تم مرے جا رہے ہو, تب وہاں پر بھی شراب کا ایک گھونٹ پینا بولو جائز ہے. آپ کہیں گے شراب تو حرام ہے, لیکن اس جگہ شراب پینا جائز ہے. تو اللہ کہہ دے جائز ہے کرو, تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. بتائیے کسی کو بھی قتل کرنا جائز ہے یہ حرام ہے؟ بولیے حرام ہے نا. اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر. بولتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر. قتل کرنا حرام ہے, اللہ کہہ رہا ہے کر. ابراہیم تیار بھی ہو گئے, تو معلوم یہ چلا ایک چیز حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر, تو وہ حرام چیز جائز ہو جاتی ہے, حلال ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟